اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، میں تمہیں عزت دوں گا، آزاد کر دوں گا، خوب سرمایہ دوں گا. لیکن بلال کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. تمہیں جو ستم کرنا اٹھاؤ، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. جو تمہارے سمجھ میں آئے کرو، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹنے والا نہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان مشقتوں، ان قربانیوں، ان پریشانیوں کا علم تھا. ایک دن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بلال کو خرید کر آزاد کر دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے رہا ہوں اگر کوئی بلال کو آزاد کر دے. غلامی کا دور تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بہت بڑے بزنس مین، بہت بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے، بڑا سرمایہ تھا. بلال کے آقا امیہ کے پاس پہنچ گئے اور کہتے ہیں اے امیہ تم بلال کو مجھے دے دو، بدلے میں جو سرمایہ چاہیے لے لو. امیہ ابن خلف سمجھ جاتا ہے کہ ابو بکر خود نہیں آئے ہیں، یہ حبشہ کے بلال، کالے کلوٹے بلال، ان کو ابو بکر جیسا مکے کا بڑا تاجر خریدنے آیا ہے. اس کے پسے پش ضرور کوئی بات ہے، ان کا ایمان لانا ہے اور یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اپنے آقا کی مرضی سے آئے ہیں. اس لیے آج جو مول لینا چاہو لے لو. کہتا ہے شروع میں کہ تم خرید نہیں پاؤ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے امیہ قیمت تو بتاؤ. کہتے ہیں ابو بکر تم سمجھدار آدمی ہو، میں جتنی قیمت چاہوں گا تم دے نہیں پاؤ گے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں مانگو تو. بہت لمبی قیمت مانگتا اس دور کے اعتبار سے، بڑی لمبی قیمت. ابو بکر کہتے ہیں سودا منظور. قیمت دے کر بلال کو ساتھ میں لے کر چلے. جب کھانے لگے تو امیہ نے کہا ابو بکر تم نے بڑی گھاٹے کا سودا کیا، بڑے نقصان کا سودا کیا. مجھے اوپر ترس آ رہا ہے، اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود تم نے اتنی بڑی قیمت دے کر ایسے حبشی غلام کو خریدا، آج تو تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا. کیا پیارا جواب دیتے ہیں ابو بکر. کہتے ہیں اے امیہ گھاٹے کا سودا میں نے نہیں تم نے کیا. تم نے مجھ سے میری تھوڑی دولت لے کر، جو اگرچہ تمہارے اعتبار سے بہت ہے، تم نے بلال کو مجھے دے دیا. اگر تم میری ساری دولت لے لیتے، حتیٰ کہ مجھ سے میری چمڑی بھی چھین لیتے، تو میں اپنی چمڑی بیچ کر بلال کو آزاد کراتا. اس لیے کہ میں بلال کو خریدنے نہیں آیا ہے، نہیں آیا ہوں. میں اپنے آقا، اپنے مولا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی قبول خریدنے آیا ہوں، ان کی چاہت خریدنے آیا ہوں، ان کی منشا خریدنے آیا ہوں، ان کی رضا خریدنے آیا ہوں. اور اگر ابو بکر کو اپنی ساری دولت دے کر، اپنے جسم و جان کو دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مل جائے تو اس کے لیے سودا سستا. بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم پینا ہے تو دونوں سے بلال اچھا ہے. اور پھر بلال کو خرید کر آزاد ہی نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے ہی آزاد کردہ غلام کو کہتے تھے سیدنا بلال، مولانا بلال، ہمارے آقا بلال، ہمارے سردار بلال. کیوں؟ اس لیے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے اور انہی نے دین اسلام کی خاطر بے مثال قربانیاں دی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام ہیں جن کے واقعات کو سمجھے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے، اسلام کو نہیں سمجھ سکتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سمجھ سکتے. آج کے جو حالات ہیں، آج کے جو دور ہے، آج کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں خاص طور سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحابہ کرام کے کردار کو سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اسی ذریعے سے ہم دوسروں کی محبت، دوسروں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر سکیں گے، اسلام کی عظمت، اسلام کی صحیح تعلیمات کو پہنچا سکیں گے اور پورے عالم کے اندر امن، چین، سکون کا ذریعہ بن سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب الیک. سبحان